والسلام عليك يا رسولي يا رسول الله. جیسا کہ اللہ کو معلوم ہے ہر اتوار بعد عشاء جامع مسجد مدینہ کے اندر سورۃ الفاتحہ کی تفسیر جو کہ ہمارا سبق ترتیب و لفظ بہ لفظ اس کی تفسیر ترجمہ اور عالمانہ صوفیانہ گفتگو جو سنتے چلے آ رہے ہیں. آج الحمدللہ آپ کے سامنے تفسیر صوفیان کرام الصراط المستقیم. صوفیہ کرام فرماتے ہیں صراط المستقیم وہ راستہ ہے کہ جو محبت اور عقل دونوں کو جامع ہو، جس کا نام ہے سلوک. کیونکہ محض عقل جو عشق الہی سے خالی ہو وہ بے دین ہے. صراط مستقیم کے اندر عشق مصطفیٰ کا ہونا ضروری ہے. جب تک طلب عشق مصطفیٰ نہ ہو وہ بات قابل یقین بھی نہیں ہو سکتی اور قابل اعتبار بھی نہیں ہو سکتی. بعض عشق مصطفیٰ جس میں عقل قید نہ رہے جذب ہے. یعنی بہت سے لوگ آپ نے دیکھے ہوں گے نہ بال کٹواتے ہیں نہ کپڑے تبدیل کرتے ہیں نہ غسل کرتے ہیں. 1 سال کی بات نہیں، 2 سال کی بات نہیں، 10 سال 20 سال. اکثر و بیشتر آپ نے دیکھا ہوگا روڈوں کے اوپر بیٹھے ہوتے ہیں، بال بکھرے ہوتے ہیں، حال بحال ہوتے ہیں. ان کے اپنی جسامت کا ہوش نہیں. ان لوگوں کو کہا جاتا ہے جذب، یعنی ان کی عقل نہیں. یہ ایسے عشق میں جذب ہو چکے ان کو دنیا کی فکر نہیں ہے. ایک اچھا خاصا بندہ ہے، صحیح علم رکھنے والا، سجاجت رکھنے والا، تھوڑا سا کپڑا گندا ہو جائے تو گھر سے باہر نہیں نکلتا. کہتا یار کپڑے صحیح نہیں ہیں، کپڑے چینج کروں گا تب جاؤں. لیکن آپ نے بھی اپنے آنکھوں سے کئی مرتبہ یہ نظارے دیکھے ہوں گے جن کے بعد یہاں تک اور سترے نگیج ننگا کپڑے پھٹے ہوئے. ایسے لوگوں کو کہتے ہیں جذب، یعنی ان کی عقل ختم ہو گئی ہے. وہ ایسے پلیٹ فارم پہ ہیں نہ وہ دنیا میں ہے نہ دین میں ہے، لیکن وہ لوگ جذب ہو چکے ہیں. قرآن ان کی شخصیت بتا رہا ہے، قرآن ان کی پہچان کروا رہا ہے کون لوگ ہیں. یعنی محض عشق ان کے اندر بھی اللہ کا عشق ہے، لیکن ایسا عشق ہے نہ کپڑے کا ہوش ہے، نہ لباس کا ہوش ہے، نہ کھانے کا ہوش ہے، نہ پینے کا ہوش ہے، نہ عقل ہے، نہ سردی محسوس ہے، نہ گرمی محسوس ہے. روڈ پہ پڑے ہوئے، پٹواری میں پڑے ہوئے، کچرا پوٹی پہ پڑے ہوئے، لیکن نہیں. قرآن نے ایسے لوگوں کو کیا کہا جذب، یعنی عشق تو ہے لیکن عقل نہیں ہے، عقل ظاہر ہو گئی. آگے سنیے تو جذب ہے. ان دونوں راستوں میں افراط اور تفرید، رب تعالیٰ کی محبت بھی کامل ہو، عقل بھی باقی ہو، اور یہ سلوک ہے اور وہی اس کی جگہ مطلوب ہے. سالک مجذوب سے اعلیٰ ہے. موسیٰ علیہ السلام نے تجلی صفات دیکھ کر بے ہوش ہو گئے. موسیٰ علیہ السلام تجلی صفات دے کر بے ہوش ہو گئے. یہ جذب ہوا، یعنی اللہ کے عشق میں جذب ہو گئے.
یہ مثال نبیوں کی طرف لے گئی. رب کا عشق رکھنے کا جذبہ تھا. جب رب کی عشق کی تجلی کو دیکھنے کا دل کہا تو رب نے اپنی تجلی ایک پہاڑ پر رکھ دی. اے میرے کلیم اس پہاڑ کو دیکھ. جب وہ پہاڑ کو دیکھے تو پاش پاش ہو گئے, بے ہوش ہو گئے, بے ہوش ہو گئے. تو فرمائی یہ جذب ہوا. یہ اللہ کے عشق میں جذب ہو جاتے ہیں, بے ہوش ہو جاتے ہیں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج میں عین ذات کو دیکھ کر تبسم بھی فرماتے رہے, مسکراتے بھی رہے. یعنی معراج کی رات مدینے کے تاجدار نے جب رب کو دیکھا مسکراتے رہے, تبسم فرماتے رہے. فرمایا یہ ہوا سلوک. یعنی سلوک کی منزل چلو تو پتہ یہ چلا سلوک کی منزل چلنے والی صرف ایک ذات تھی, وہ ذات مصطفیٰ ہے. وہ ذات مصطفیٰ ہے جنہوں نے سلوک پر پورا اترے. فرمایا کہ معراج کی رات مصطفیٰ نے خدا کو دیکھا. ماذا البصر وما طغى, ان آنکھوں سے دیکھا, نہ آنکھ چھپکی نہ آنکھ بدلی, بلکہ وہیں سب کچھ اپنے سر کی آنکھوں سے خدا کا دیدار کرتے رہے. یہ خدا کا دیدار اپنے سر کی آنکھوں سے کرتے رہے. یہ ہوا سلوک. دوسرا یہ کہ جو راستہ ذات الہی تک پہنچا دے وہ صراط مستقیم ہے. دوبارہ توجہ چاہوں گے اس لفظ پر. جو راستہ خدا تعالیٰ کی بہر تک بندے کو پہنچا دے وہ راستہ صراط مستقیم ہے. اس راستہ صراط مستقیم پر چلنے والا وہی مستقیم ہے. اس کے علاوہ راستے افراد بھی ہیں, فریق بھی ہیں. یعنی افراد راستہ بھی اچھا نہیں, فریق راستہ بھی اچھا نہیں. اچھا راستہ کون سا ہے؟ مستقیم. صراط مستقیم میں چلنے والا اچھا راستہ ہے. حضرات فقط جنت پر فرمایا تفریح سے خالی نہیں. یہ حضرات فقط جنت پر قناعت نہیں کرتے, حور اور غلمان پر صبر نہیں کرتے, راستے کو ڈھونڈتے ہیں جن کی یہ منزلیں ہیں. گویا یہ کہا جا رہا ہے کہ اے اللہ راستے بہت ہیں, ادھر بلانے والے مختلف ذوق کے لوگ ہیں. شیطان راستے کی طرف دعوت دے رہا ہے اور نفس اپنی طرف کھینچ رہا ہے. دشمن کہیں اور لینا چاہتا ہے. فرمایا اسی طریقے سے دوست کہیں اور پہنچانے کی تمنا کرتے ہیں. لیکن اے مولا ہم تو اس راستے کے طالب ہیں جو تجھ تک پہنچا دے. وہ راستہ وہی ہے جس میں انسان راضی بر رضا رہا. علماء کرام کے نزدیک اچھے عقیدے قلب کا سیدھا راستہ ہے. اچھے عقیدے قلب کا سیدھا راستہ ہے. یعنی جس بندے کا عقیدہ اچھا ہوگا اور پہچان اچھی ہوگی وہ قلب کا راستہ ہے, وہ قلب سیدھے راستے پر ہے. اچھا عقیدہ ہوگا یہ قلب سیدھا راستہ ہے. نیک اعمال قالب صراط مستقیم ہے. قالب اس کو کہتے ہیں جیسے گلاب بناتے ہیں, گلاب کے سانچے کو قالب کہتے ہیں. اینٹ بناتے ہیں, مٹی ڈالتے ہیں تو قالب کو نکالتے اینٹ بن جاتی ہے. اسی طریقے سے عبادت کا قالب جو ہے وہ دل ہے. اگر وہ دل عقیدہ اچھا رکھتا ہے تو وہ راستہ صراط مستقیم بن جاتا ہے. وہ صراط مستقیم کے راستے پر چلنے والا بندہ بن جاتا ہے. نیک اعمال جنت تک پہنچا دیتے ہیں. صوفیہ کرام کے نزدیک سلسلہ مشائخ سیدھا راستہ ہے.
جو مومن کو اللہ تک پہنچا دیتا ہے۔ اور اس دعا سے چند مسئلے معلوم ہوئے، یعنی یہ جو ہم دعا مانگتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ہمیں سیدھے راستے پر چلا، یہ دعا ہے۔ اب فرماتے ہیں دعا کے چند فائدے ہیں، چند مسئلے معلوم ہوئے۔ سب سے پہلے یہ کہ ہر شخص مرتے وقت تک راستے میں منزل بعد میں پہنچے گا۔ فرمایا ہر شخص مرتے دم تک راستے میں ہے۔ توجہ چاہوں گا، یعنی یہ وہ بات ہے جو سلوک عشق کا راستہ ہے۔ ہر شخص مرتے دم تک راستے پر ہے، مر گیا، زندہ ہے، بیمار ہے، عبادت کر رہے، راستے میں ہے، ابھی پہنچا نہیں، تو مرتے دم تک جب تک اس کی روح نہیں نکلتی وہ راستے پر ہے۔ فرمایا اس لیے کہ منزل بعد موت پہنچے گا، جیسے اس کو موت آئے گی وہ اپنی منزل پہ پہنچ جائے گا، جیسے موت آئے گی وہ منزل پہ پہنچے گا۔ اگر کوئی کہے یا اللہ میرے کو 1 سال اور زندگی دے، 10 سال اور بڑھا دے، 25 سال اور بڑھا دے، موت نہ دے، 100 سال ہو گئی، 120 ہو گئی، 150 سال ہو گئی، یعنی عمر بڑھنے سے منزل تک نہیں پہنچے گا۔ جب تک زندگی ہے تو راستے پر ہے، جیسے زندگی ختم ہوئی، موت کا پیالہ پیا، زہر کا پیالہ پیا، کل نفس ذائقۃ الموت، اللہ نے خود فرمایا قرآن کے اندر کل نفس ذائقۃ الموت، یہ موت کا جو پیالہ ہے، موت کا جو ذائقہ ہے، یہ کائنات کا کوئی ایسا شخص نہیں جس کو نہ ملا ہو، کائنات کا کوئی ایسا فرد نہیں جس کو نہ ملا ہو۔ یہ موت کا ذائقہ، موت کا پیالہ پینا ہے، موت کے پھٹے پہ چڑھنا ہے۔ موت آخری منزل ہے، چاہے وہ 10 سال جیے اس کی منزل موت ہے، 20 سال جیے منزل موت ہے، 30 سال جیے منزل موت ہے، 50 سال جیے منزل موت ہے، 60 سال جیے منزل موت ہے، 70 سال جیے منزل موت ہے، 100 سال جیے منزل موت ہے۔ کامیابی نہیں ہے جینے سے، مرنے سے کامیابی ہے، مرنے سے کامیابی ہے۔ تو فرمایا یہ وہ موت، زندگی جتنی ہے یہ راستہ ہے، اور اس راستے میں بھٹکا ہوا ہے، اور اس راستے پہ چلنے کا عقیدہ اچھا ہے، جس کا عقیدہ اچھا ہوگا وہی اس کا قلب صراط مستقیم پہ راستے پر ہوگا، جس کا عقیدہ اچھا نہیں وہ قلب یعنی صراط مستقیم پر نہیں چل سکتا۔ تو یہ بات اچھی طرح آپ نے سمجھ لی کہ جیسے مسافر راستے میں مال و متاع کی نگرانی کرتا ہے، ایسے ہی ہر شخص اپنے اعمال کا نگران ہے۔ دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت یہ ہے کہ انسان کو سیدھا راستہ چلنے کی توفیق مل جائے، اس لیے کہ سورۃ الفاتحہ میں اس دعا کو یاد کرایا گیا۔ فرمایا ایک بندے کو، اگر بچوں کو چپ کریں، ایک بندے کو کچھ رقم لے کر یہاں سے لاہور روانہ کر دیں، وہ قیمتی سامان ہو، وہ قیمتی اشیاء ہو، تو بھاری رقم ہو، تو لہٰذا اس کی ہر وقت نظر مال پر رہے گی، وہ ہر وقت یعنی فٹ فاٹ بیٹھا رہے گا، دائیں بائیں آگے پیچھے ہر بندے سے خطرہ ہوگا، اس کو پتہ ہوگا میرے پاس بھاری رقم ہے، میں اس کو لے کے جا رہا ہوں۔ وہ کبھی غفلت کی نیند سے نہیں سوئے گا، غفلت کی نیند نہیں سوئے گا، اس مال کی نگرانی کرے گا،
پتہ یہ چلا یہ زندگی کے اندر اعمال ہیں، اس کی نگرانی وہ کر رہا ہے، اس کا اسٹیشن اترنے کا ہے، وہ سامان سپرد کرے گا، سکون آ جائے گا، ٹینشن ختم ہو جائے گی۔ یہی فرمایا کہ یہ ساری زندگی اعمال ہے، موت اس کا اسٹیشن ہے، موت اس کا اسٹیشن ہے، اس اسٹیشن پر اترے گا، موت آئے گی، اس کو سکون ملے گا۔ سرکار کی حدیث پاک ہے، مومن کے لیے دنیا جہنم کا گڑھا ہے، مومن کے لیے یہ دنیا جہنم کا گڑھا ہے۔ اگر کوئی کہے میں بڑے عیش و عشرت میں ہوں، بڑے سکون میں ہوں، لیکن سرکار کا حکم ہے کہ مومن دنیا میں اس کے لیے زندگی کا گڑھا ہے، منافق کے لیے جنت ہے، کافر کے لیے جنت ہے۔ وہ فرمایا کہ دعا اس لیے کرائی گئی کہ تیسرا یہ کہ اللہ کے بغیر وسیلہ نہیں پہنچ سکتے، یعنی اللہ تک بغیر وسیلے کے نہیں پہنچ سکتے جب تک بندہ کسی کامل نگاہ والے کی نظر میں نہ ہو، جب تک کامل اور یقین والے کی بیعت نہ کرے۔ اس لیے کہ یہ نبی، ولی، صدیق، شہداء، صالحین، یہ چاروں لوگ، یہ چاروں طبقات، یہ وہ ہیں جو اللہ کی بارگاہ میں پہنچ چکے ہیں، اور انہی کے پیچھے پیچھے چلنے کو صراط مستقیم کہا گیا ہے۔ اگر ایک نبی کو مانتا ہے دوسرے کا انکار کرتا ہے تو کافر، ایک صحابی کو مانتا ہے دوسرے صحابی کا انکار کرتا ہے تب بھی کافر۔ فرمایا کہ شہید کو مانتا ہے ولی کو نہیں مانتا تب بھی گمراہ۔ اسی طریقے سے چاروں طبقے کو چاروں وسیلوں پہ پکڑنا پڑے گا، نبی کے نقش قدم بھی چلے گا، صدیقین کی محبت میں بھی ہوگا، شہید کے پیار میں بھی ہوگا، اور صالحین کی محبت میں بھی ہوگا۔ یہ چاروں جماعتیں، یہ صراط مستقیم کا نام ہے۔ اس لیے کہ اللہ نے فرمایا اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں سیدھا راستے پر چلا۔ وہ سیدھا راستہ کیا تھا؟ وہ انبیاء کرام کا راستہ ہے، وہ صحابہ کرام کا راستہ ہے، وہ شہداء کرب و بلا کا راستہ ہے، وہ اولیاء امت ولیوں کا راستہ ہے۔ فرمایا ان ولیوں کے راستے پر چلنا، ورنہ راستے کی ضرورت رب ہم سے قریب ہے مگر ہم اس سے دور، اس لیے کہ ہم راہ تک کے محتاج ہیں۔ تفسیر کبیر کے اندر ایک حکایت بیان کی گئی، تفسیر کبیر میں فرمایا کہ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ سے ایک ناقہ پر ابراہیم ادہم بن رحمۃ اللہ تعالی علیہ، توجہ چاہوں گا اس بات میں، میری طرف توجہ کرنا، بڑی اہم بات ہے۔ حضرت ابراہیم بن ادہم پیدل حج کرنے جا رہے ہیں، پیدل حج کرنے جا رہے ہیں حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ راستے میں ایک اونٹنی پر، گھوڑے پر، گدھے پر ایک سوار شخص جا رہا تھا۔ تو سوار شخص نے پیدل چلنے والے ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے پوچھا، حضور کہاں کا ارادہ رکھتے ہیں، کہاں جا رہے ہیں؟ فرمایا کہ میں اللہ کے گھر کعبہ کو دیکھنے کے لیے، اس کا حج کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ تو اس نے بڑی حیرت انگیزی سے نظر سے دیکھا، حضور نہ آپ کے پاس سواری، نہ کھانے پینے کی اشیاء، نہ پانی، نہ زندگی کی ضروریات، اور چلنے حج کو، سفر حج کا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اتنا لمبا سفر، نہ سواری، نہ پانی، نہ خروش، کوئی چیز نہیں، لیکن جا حج پہ رہے۔ وہ بڑا حیران ہوا، تعجب ہوا۔ تو سوار بدو تھا، وہ پوچھا آپ
کہاں جاتے ہیں؟ تو فرمایا بیت اللہ شریف۔ اس نے کہا آپ کو دیوانے معلوم ہوتے ہیں، جیسے کہتے ہیں نا یار یہ بات کر رہا ہے، یار یہ اس بیوقوف ہے چھوڑو۔ بعضوں کو کٹے پڑے کرتے ہوتے ہیں نا، وہ قریب آتے ہیں، وہ کہتے ہیں دور ہو جاؤ، وہ بندہ اس سے نفرت کرتا ہے، بندہ دور بھاگتا ہے، جان چھڑاتا ہے۔ اس نے کہا یہ کوئی دیوانہ لگ رہا ہے، اس کی بات بھی یقین نہیں ہے، تو یہ کیسے یقین کرو اس کی بات پہ؟ یہ کہہ رہا ہے کہ میں اللہ کے گھر بیت اللہ پہ جا رہا ہوں پیدل۔ تو عزیزان کہ توجہ چاہوں گا، اتنا لمبا سفر، نہ آپ کے پاس سواری نہ توشہ، شاید آپ کو موت لا رہی ہے اس راستے پہ۔ اس نے یعنی آگے سے سوار جو سواری پہ تھا، اس نے ذرا سخت کلمے استعمال کیے، آپ کو موت لے کے جا رہی ہے اس راستے پہ، کوئی پاگل لگتے ہیں، جا یہاں سے بیت اللہ قریب ہے، آپ حج پہ جا رہے ہیں۔ تو کہا، فرمایا حضرت ابراہیم بن ادھم نے جب اس کا پورا سنا، آپ نے پھر جواب دیا۔ اب وہ جواب جو تھا سننے کے قابل ہے، وہ سننے والے نکتے ہیں، دل میں رکھنے والے، دماغ میں بٹھانے والے نکتے ہیں۔ وہ کیا نکتے تھے؟ وہ فرماتے ہیں کہ تیرے پاس ایک سواری ہے اور میں بہت سی سواریاں دائیں بائیں آگے پیچھے لے کے جا رہا ہوں۔ کیا کہا؟ تیرے پاس ایک سواری ہے، میرے پاس دائیں بائیں آگے پیچھے بہت سی سواریاں ہیں، میں ان کو لے کے جا رہا ہوں، تیرے کو نظر نہیں آتا، لیکن وہ سواریاں میرے ساتھ ساتھ چل رہی ہیں۔ وہ کہتا ہے یہ اور بیوقوف کی بات کر رہی ہے، پیدل، جوتی پھٹی ہوئی، مٹی گرد سارے چہرے پہ، خاک آلود، یہ کہہ رہا ہے کہ میرے پاس بہت سی سواریاں ہیں لیکن وہ تجھ کو نظر نہیں آتی۔ عرض کیا وہ کون سی سواریاں ہیں؟ فرمانے لگے جب مجھ پر کوئی بلا آتی ہے تو صبر کے گھوڑے پہ سوار ہو جاتا ہوں، کوئی مصیبت آتی ہے، بلا آتی ہے تو صبر کا گھوڑا، یعنی ہمیں حکم دیا تھا صبر کرو، ہمارا اللہ نہ کرے اللہ نے بیٹا دیا تو لے لیا، سارے کہتے ہیں صبر کرو، جی جی صبر ہے، باپ چلا گیا تو صبر، ماں چلی گئی تو صبر، بھائی چلا گیا تو صبر، یعنی مشکل آ جائے، مصیبت آ جائے تو پھر صبر کا لفظ کیا ہے؟ صبر کرو، جی الحمدللہ صبر کر رہے ہیں۔ اب اس بزرگ نے فرمایا میں صبر کے گھوڑے پر بیٹھ جاتا ہوں، وہ میرے لیے صبر کا گھوڑا ہے، مشکل کے وقت، مصیبت کے وقت کوئی آتی ہے تو صبر کا گھوڑا، جب نعمت پاتا ہوں تو شکر کی سواری پر سوار ہو جاتا ہوں، جب کوئی رب کی قضا آتی ہے تو اللہ کی رضا پر، اللہ کی رضا کی سواری پر سوار ہو جاتا ہوں، جب نفس کی طرف بلا آتی ہے تو اپنی عمر بے اعتمادی گھوڑے پر سواری کرتا ہوں۔ بدی بولا بے شک آپ سوار اور میں پیدل چل رہا ہوں۔ تو فرمایا کہ اتنے سواروں میں آپ چلنے جا رہے ہیں، مقصد یہ تھا کہ جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کو سواری کو ضرورت نہیں ہوتی، وہ ہمیشہ صبر کا گھوڑے پر بیٹھتے ہیں، صبر کے راستے پر ہوتے ہیں، اور جب کوئی نعمت مل جائے شکر ادا کرتے ہیں، مصیبت آ جائے اللہ کے رضا پر راضی ہو جاتے ہیں، جب ان کو کوئی نفس اپنی تنگ کرے وہ اس کے اوپر اعتماد کے ساتھ چلنے لگ جاتے ہیں، بیٹھنے لگ جاتے ہیں۔ عزیزان نے قدر جس طرح دنیاوی سفروں میں مختلف سواریاں، کہیں ٹانگے جاتے ہیں، کہیں ریل، کہیں موٹر، کہیں جہاز، سمندر طے کرتے ہیں تو ہوائی جہاز، فضا کو سیر کرتے ہیں تو اس طرح بہت سی سواریاں درکار ہیں، ان سواریوں کی لگام کسی اور کے قبضے میں ہے۔ تیری یہ کہ صوفیہ کے نزدیک یہ دین استقامت سیدھا راستہ ہے، تو فرمایا کہ ایک استقامت پر 1000 کرامتوں سے بہتر ہے۔ استقامت کے معنی فرمایا کہ مولا کا اشارہ ہے کہ آپ کو اپنے دریا میں ڈال دوں تو اس کی تعمیر ذرا نہ کریں، جیسا کہ حضرت یونس علیہ السلام، حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ قرآن کے اندر ہے، تو فرمایا حکم ہوا آپ نے آپ کو ذبح کر دو،
وہ ذبح پر راضی ہو جائے، جیسے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو دکھایا۔ اسی طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ اپنا عمل، اپنا یہ کمال دیکھا، جیسے ہی اللہ کا حکم ہوا یہ فوراً تیار ہو گئے۔ یونس علیہ السلام سمندر میں چھلانگ لگا دی، مچھلی نے پیٹ میں رکھ لیا، ابراہیم نے آگ میں چھلانگ لگا دی تو جنت کا تخت بچھا دیا، اسماعیل نے چھری کے نیچے گردن رکھ دی، رب نے دمبا لٹا دیا، یوسف علیہ السلام نے کنویں میں چھلانگ لگا دی، رب نے جنتی بستر بچھا دیا۔ تو فرمایا یہ وہ لوگ ہیں سلوک والے کہ رب اشارہ کرتے ہی یہ جان بھی دے دیتے ہیں، سب کچھ حوالے کر دیتے ہیں، یہ سب کچھ رب کے حوالے کر دیتے ہیں۔ پھر ان کو اپنی جان کی نہیں ہوتی، کیونکہ ان کے پاس ہزاروں سواریاں موجود ہوتی ہیں۔ عزیزان قدر، اسی طریقے سے یہ اللہ پاک نے اپنے اس قرآن کی آیات اہدنا الصراط المستقیم سے یہ بات واضح ہوئی۔ دعا ہے اللہ کریم اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق دے، آمین ثم آمین وما علینا